مٹی سے کرتے ان پہ لے جا رکھی ہے، پھر پبلک کو دکھا دیا ایسی زوم کر اور مدینے والوں کو مال کم ملا تو انصار صحابہ میں یہ آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی بات چیت. ارے رسول پاک نے اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دیا، مکہ والوں کو زیادہ دے دیا اور ہم لوگوں کو کم ملا ہے. یہ باتیں چلتی چلتی پہنچی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو سردار تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ، انصار صحابہ کے درمیان ایسی ایسی باتیں پھیلی ہیں کہ آپ نے مہاجرین کو مال زیادہ دے دیا، انصار کو کم دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تو صحابہ کو جمع کیا. کون سے؟ انصار صحابہ کو. اور حضور پاک نے حضرت سعد ابن معاذ سے پوچھا، سعد، میں نے سنا ہے تمہاری قوم میرے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے کہ میں نے مہاجرین کو اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے دیا، تم لوگوں کو مال کم دیا. حضرت سعد نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، ایسی باتیں چل رہی. اب سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انصار، کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ تم بھٹکے ہوئے تھے، تم بیگار و مددگار تھے، کیا اللہ نے میرے ذریعے تمہیں راہ راست نہیں عطا کیا؟ انصار کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ہدایت ملی ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں ایمان ملا ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں اسلام و قرآن ملا ہے تو آپ کی بدولت. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے رہے اور اخیر میں یہ فرمایا، اے میرے انصار صحابہ، وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ان کا مدینے میں کوئی گھر نہیں ہے، نئے نئے اسلام میں آئے ہوئے بھی لوگ ہیں. میں نے ان کو مال تھوڑا سا زیادہ اس لیے دے دیا کہ ان کا دل بندھا رہے اور ان کے گھر کا کام کاج چلتا رہے. تمہارے تو آلریڈی مدینے میں گھر ہے نا. اور اس کے بعد حضور فرماتے، توجہ، یہی جملہ مجھے کہنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ باقی وہ لوگ سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت وہ لوگ سارا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. انصار صحابہ کہتے ہیں، اس ایک جملے نے ہمیں اتنا رلا دیا کہ ہماری داڑیاں بھیگ گئی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو تقسیم ہوئی تھی، انصار صحابہ کہتے ہیں ہمیں وہ چھوٹے سے مال کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہم نے یہ سوچا کہ یہ بھی مہاجرین کو دے دیا جائے جب رسول ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے اہل سنت کانفرنس، ناموس رسالت کانفرنس. سبحان اللہ. یہ میں نے حدیث اس لیے عرض کی کہ جب دنیا پیسوں پر اتراتی ہے، طاقت پر اتراتی ہے، مال و دولت کی کثرت پر اتراتی ہے اور اپنی سیاست اور اقتدار پر گھمنڈ کرتی ہے، تو اے غیور مسلمانوں، اگرچہ تمہاری جھولی میں ایک ٹکڑا بھی نہ ہو لیکن نروس ہونے کی ضرورت نہیں. تم بابا کے توہل اعلان کر کے کہو، دنیا والوں تم ساری دنیا لے جاؤ، مجھے مکیر گنبد خضرا کافی. سبحان اللہ، سبحان. میرے پاس آمینہ کا لال ہے جو پوری کائنات کا شہنشاہ، پوری کائنات کا آقا و مولا ہے. وہ رسول اگر ہمارے ساتھ ہے تو بس کافی ہے. آج میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، سب لٹ جانے کے بعد بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں، رسول ہمارے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کوئی حضور سے غداری کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرو گے؟ ہرگز نہیں. تو جب تمہارا رشتہ حضور سے ایسا ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو ایک بات میں بتاتا ہوں، توجہ، حضور سے محبت ہے نا؟ سچ کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو، یہی معمول ہے آپ کے یہاں. جب حضور کا نام آ جائے کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہو.
اگر کوئی درود کا حکم دے تو محبت سے درود پڑھتے ہو. یہ سب تمہارا رشتہ ہے نا حضور سے محبت کا. اچھا ایک بات میں یہ بھی کہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھنا، تمہارا دل یہ بھی کہے گا حضور سے کمال کی جسے محبت ہے اسے حضور کو دیکھنے کی طرف بھی ہوتی ہے، انہیں ان کی زیارت کی طلب ہے یا نہیں ہے؟ تم کیوں محبت کرتے ہو حضور سے؟ ایک مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں. تم کیوں محبت کرتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنا کیوں چاہتے ہو حضور سے؟ ارے میاں کمال کی بات ہے نا. دنیا لیلا کو چاہ رہی ہے، مجنون کو چاہ رہی ہے، معشوق کو چاہ رہی ہے، محبوب کو چاہ رہی ہے. تم تو کائنات کے آقا و مولا مکین گنبد خضرا سے محبت کر رہے ہو. کیوں محبت کر رہے ہو؟ میں آج آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ سوال کروں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ کہیں کہ میرے ایمان کی یہ علامت ہے اس لیے محبت کر رہا ہوں. صحیح ہے، میرے آخرت کی کامیابی اس لیے محبت کر رہا ہوں، میری قبر میں آنے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں، مجھے حشر میں بخشوانے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں، جنت میں لے جانے والے اس لیے محبت کر رہا ہوں. یہی جواب ہے نا. تم حضور سے اس لیے محبت کر رہے ہیں. مگر ایک عاشق صادق اللہ جامی سے پوچھا گیا کیوں محبت کرتا ہے حضور سے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نادان تیری حیثیت کیا ہے محبت کرنے کی؟ رسول تجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے تو ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. زندہ باد. ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے، ہماری اپنی حیثیت نہیں ہے کہ حضور سے محبت کرتے ہیں. ہم جو آج حضور سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ رسول ہم سے، الحمدللہ اس بات پر فخر کرو اے سنی مسلمانوں کہ رسول تم سے محبت کرتے ہیں اس لیے تم چاہ کر کے ان کا نام لیتے ہو. چہل پہل میں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مچل مچل کر کے جو نام لیتے ہو وہ یوں ہی نہیں. جس سے رسول محبت نہیں کرتے پوری زندگی پر اس کی زبان پر اپنا نام بھی آنے نہیں دیتے. ہاں ایسے منافقین بھی ہیں، غدار بھی ہیں، وہ تو رسول سے محبت نہیں کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے محبت کرنے نہیں کرنے کی؟ یہ سمجھ لو کہ رسول ان کو نہیں چاہتے. تو آج اس بات پر فخر کرو گے نا کہ حضور سے ہمیں محبت ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول ہم سے، ہاں میرے عزیزو اگر رسول تم سے محبت نہیں کر رہے ہوتے تو تمہاری اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ ان کا نام لیتے، اتنی تمہارے اندر توفیق بھی نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے. حضور تم سے محبت کر رہے ہو. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب کبھی تمہارے گھر میں خوشیاں آتی، ایک عاشق رسول کی بات ہے، مومن صادق کی، خوشیاں آتی ہیں تو بزرگوں نے فرمایا اس وقت تم خوش ہو جاتے ہو جب رسول تمہاری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو. یہ بھی کتنی بڑی بات. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر خوش ہو جائے تو مولا تمہارے گھروں میں خوشیاں بھیجتا. یہ ہمارا گہرا رشتہ ہے اس رسول پاک. آج میں اسی بات کو دہرانے آیا ہوں، تم اس بات پر فخر کرو کہ اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں اپنے غلاموں میں رکھا ہے، تمہیں اپنے چاہنے والوں میں بسایا ہے. لیکن اس بات پر اگر قائم رہنا ہے تو کمال سے ٹوٹ کر کے ان سے محبت ہی کرتے ہو. دغا بازی مت کرو، غداری مت کرو، اس راستے کو چھوڑ کر بھٹک مت جانا، غیروں کی پیروی کرتے ہوئے دنیا داروں کے پیچھے مت چل جانا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر تمہیں اپنی محفل میں بٹھایا ہے تو بیٹھنے کی لاج بھی رکھنا کہ رسول پاک نے مجھے بٹھایا ہے. اے سنی مسلمانوں، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر ہاتھ رکھے، حضرت جابر فرماتے میرے گھر میں کھانے کے لیے ایک بار دعوت میں نے دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے کھانا کھا کر دسترخوان سے اپنا ہاتھ پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں میں وہ دسترخوان اٹھا کر تبرک کے طور پر گھر میں رکھ دیا کہ رسول پاک نے اپنا ہاتھ پہنچا ہے دسترخوان سے.
حضرت جابر کہتے ہیں جب وہ دسترخوان کبھی میلا ہو جاتا تو میں اسے پانی سے نہیں دھلتا، بھڑکتی ہوئی آگ کی تندور میں ڈالتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کپڑے کا دسترخوان ہے، آگ کی تندور میں ڈالتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالتا، اس کا سارا میل نکل چکا ہوتا ہے، ایک رواں بھی نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس دسترخوان سے پوچھ لیے۔ سبحان اللہ، سنو میرے عزیزو، جس دسترخوان پر رسول پاک کے ہاتھ لگے دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو دنیا میں اس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا اس سے مصافحہ کریں گے، قیامت کے دن اس سے مصافحہ کریں گے۔ اور جب تم قیامت کے دن رسول سے مصافحہ کر لو گے، میرا یہ وجدان کہتا ہے پھر جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلائے، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے۔ اے میرے عزیزو، اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ اس رسول سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں تمہارا۔ تمہیں میں بتاؤں کن گھڑیوں میں انہوں نے تمہیں یاد نہیں کیا، کن گھڑیوں میں یاد نہیں کیا۔ سبحان اللہ، پیدا ہونے سے لے کر اپنی ظاہری وفات تک اس رسول پاک نے امت امت ہی تو کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت نے یہی تو تعلیم دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہمیں یاد کیا؟ جب کبھی بجلیاں کڑکتی، بادل چھا جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول پاک بستر چھوڑ کر باہر چلے جاتے، رات کے وقت روتے روتے ہاتھ پھیلاتے اور عرض کرتے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بجلیوں سے اتنا کیوں گھبراتے؟ سنو اے نوجوانوں، رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ پچھلی قوموں پر جب عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں کڑکتی تھیں، ابر چھا جاتا تھا، پھر ان پر آگ کی بارش ہوتی ہے، پتھروں کی بارش ہو جاتی، وہ ہلاک ہو جایا کرتے۔ آسمانی عذاب آتا تھا تو پہلے نشانیاں یہ بنتی تھیں، اب جب بھی آسمان پر بجلی کڑکتی ہے یا ابر چھاتا ہے، حضور پاک فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میری امت پر عذاب نہ بن جائے، میری امت پر یہ عذاب بن کر کے نہ اتر جائے۔ اس رسول پاک کو اگر درد ہے تو امت کا درد ہے۔ جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی شخصیت ہے دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تمہیں اندازہ ہے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کے پاؤں میں تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے تلووں میں چبھنے والے کانٹے کا درد بھی رکھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن یہی تو کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی وہ شخصیت ہے، اس تو آج تو المیہ ہے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے جو ہمیں چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں دھکے دے دے کر کے باہر کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہو، اور جو رسول بیٹھے اٹھتے سوتے ربی حبلی امتی کہتے رہے، یہ نوجوان ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ اس رسول سے وفا کیوں نہیں کرتا؟ اس رسول کے طریقے پر کیوں نہیں آتا؟ تمہیں پتا بھی ہے جب آیات عذاب اتری قرآن پاک میں، عذاب کی آیتیں آئی تو رسول پاک تو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ امت پر عذابات کیسے کیسے ہوں گے قیامت کے دن، قبر کے عذابات کتنے ہولناک ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کر کثرت سے روتے رہے۔ اسی کو تو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کے لیے روئے؟ کیا ان کے گناہ تھے؟ کیا ان کی عیب تھے؟ ان کی خطائیں تھی؟ کس بات پر روتے تھے میرے آقا؟ صرف یہ غریب امت کے لیے روتے تھے، ہم غریبوں کے لیے رویا کرتے تھے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے عزیزوں تم نے رسول کے لیے کتنی راتیں روئی،
कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया, तुम्हारी आंखें कब आखिरी मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी, तुम्हें पता भी? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत आयशा फरमाती है, कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती, मैं कपड़ा गर्म कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म सूजन को कम किया करती थी और कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ आयशा, ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूँ कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात है। और आज मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए है मुसलमानों, मैं एक बात बता दूं, मेराज की शब जब अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा को आसमानों पर बुलाया, फिर लामकान का सफर कराया और उस जगह बुलाया जहां कोई न गया है और न जा सकता क़यामत तक, वो मकाम अख्ता किया जिसको मेरे आका को। लेकिन अंदाजा आया, मेराज का सफर तो सुनते होंगे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए, वो शाम क्या थी जो 1,24,000 अंबिया की इमामत किया, आसमानों का सफर किया, बुराक से जिब्राइल के साथ गए सिदरतुल मुंतहा तक, या सातवें आसमान के भी रफ सवारी पर चल पड़े। फिर एक मकाम आया जहां रफ सवारी है और वो कुर्बे खुदाबंदी की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करीब बुलाया रसूल को कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया। अब मैं जो बात कह रहा हूँ तवज्जो, ये मकाम पहले किसी को मिला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मेराज हुई या कयामत तक किसी और को होगी? ये दीदारे खुदाबंदी का शरफ सिर्फ मेरे आका को मिला। लेकिन उस रात को जिसे इतना बड़ा मकाम मिला हो, वो फख्र से क्या ना कहे। अरे मेरे अजीजों, ये वो रात है जब अल्लाह ने खुद मेरे नबी को सलाम किया। तुम्हें पता है जब रसूल तारीफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर के अल्फाज अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रब ने जवाब क्या दिया पता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसकी तरफ से आया सलाम? अल्लाह की तरफ से। ऐ नबी, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब सोचो जरा, एक बड़ा आदमी भी सलाम करता है तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, जिसे खुद कायनात का खुदा, कायनात का खालिक सलाम करे, ऐ रसूल तुझको सलामती हो, उस रान के फख्र करने के लिए कितना बड़ा मकाम। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को सलाम भेजा, रसूल पाक ने क्या कहा? ऐ मौला, ये तेरा सलाम मेरे लिए है, लेकिन मौला तू अपनी सलामती में मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुफस्सिरीन फरमाते और सीरत निगार फरमाते हैं, इस दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नेकों को और गुनहगारों को शामिल कर लिया कि मौला तेरी सलामती, तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी उम्मत के लिए तेरा सलाम हो। जो नवाजा हम गरीबों को रजा, मेराज की शब कुर्बे खुदाबंदी हासिल, रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ऐ महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
جب خود رب تعالیٰ فرمائے اس رات میں معراج کی شب میں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، اس رات کو میرے آقا کیا نہیں مانگ سکتے تھے؟ مکہ کی گلیوں کا تاج، بادشاہت، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے چھٹکارا، بہت ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے، لیکن میرے آقا کی اس محبت پر قربان جاؤ۔ رب نے جب پوچھا کہ مانگو اے محبوب کیا مانگتے ہو، میرے آقا نے کہا اے مولا میری امت کی بخشش مانگتا، میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ اے مسلمانوں کون ہے جو ہمیں معراج کی شب بھی نہیں بھولتا؟ کون ہے جو اپنی ماں کی گود میں بھی ہمیں فراموش نہیں کرتا، اپنی جوانی میں نہیں بھولتا، اپنی عبادتوں میں نہیں بھولتا، معراج کی شب نہیں بھولتا؟ یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں تھوڑی دیر کے لیے یہ افراد افرمان کریں۔ انجمن ازہری کے تمامی ذمہ دار حضرات سے میں گزارش کروں گا یہ سلسلہ ابھی روکے رہے، آپ تھوڑی دیر چاہے گا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ روکے رہے تھوڑی دیر حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ۔ حضرت کے خطاب کے بعد چائے کا زور رکھنا، ابھی ڈسٹرب نہ کرے، ماحول بند ہے۔ ویسے بھی چائے والا بڑا ٹینشن والا ہوتا ہے، پورے ملک کو پریشان کر رہا ہے، تو جلسے کو کیوں نہیں کرے؟ چائے والا تھوڑی دیر او بھائی ہلو درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی و شکرینا نبینا مولانا محمد صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے میرے عزیزوں اس سے بہترین جام میں تمہیں پلا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام اس سے بڑھ کر کے کیا؟ تھوڑی دیر مجھے غور سے سن لینا، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، خطیب آدمی نہیں ہوں، جانتا ہوں اٹھو گے تو دل کے اندر گرمی ضرور محسوس میں میرے نبی کو حاضر و ناظر جان کر کے بولتا ہوں، نبی پاک کے قدموں پر لے جانا یہ میں اپنی زندگی کا شیوا سمجھتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ میری نہ تقریر جمانے کے لیے ہے نہ تمہارے نعروں کے لیے ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کاش اس میں سے کوئی بھی اٹھے اور میرے نبی کے قدموں تک پہنچ جائے اور سلام پیش کرے، میرے آقا قبول کر لے، اور پھر میرے آقا ہر بات جانتے ہیں۔ اگر ایک غریب چند دور سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے میرے اس غلام کی تقریر سن کر کے آیا ہے، میری بھی معراج ہوگی، میری بھی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میرا اتنا ہی مقصد ہے میرے عزیزوں، باقی ہم نہ ہوس رکھتے ہیں نہ آس رکھتے ہیں نہ مال و زر کی طلب، کچھ نہیں۔ میرے مرشد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت بھی کیا بلکہ سارے لوگوں کو یہ وصیت بھی کیا ہے، کل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی ہے۔ کل ہوس خواہشات کے پجاری کو کہتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سرکار تاج شریعہ فرمایا کرتے تھے کل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، چاندنی اور سونا چاندی کی پوجا اچھی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا اچھا نہیں ہے۔ کل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ حضور تاج شریعہ کو دیکھے ہوئے ہیں یا نہیں آپ کے یہاں؟ الحمدللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسی تاج شریعہ نے یہ بھی پیغام دیا ہے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ پیغام ہے بریلی کا، یہ پیغام ہے بریلی کا۔ سنو میں جو عرض کر رہا تھا، کیوں نہ ہم اس سے محبت کریں جو ہم سے کثرت سے محبت کرتا ہے، وہ رسول پاک کی ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ وقت میں تمہیں بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ حجۃ الوداع سے لوٹنے کا وقت ہے، آخری سفر تھا میرے آقا کا، حج کر کے جب واپس لوٹے محرم کے دن آ گئے تھے، محرم کے دن آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ایک بار خطبہ دیا اور خطبے میں کہا
اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں جو ہے وہ لے لے یا اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، تو اس بندے نے وہ اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اتنا کہا اور خطبے سے اتر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اس بات پر رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہے صحابہ تم نہیں سمجھے، رسول پاک نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول پاک ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، محبوب تم چاہے تو دنیا میں رہ جاؤ یا چاہے تو اپنے رب کے پاس آ جاؤ۔ رسول پاک نے اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول پاک ہمارے درمیان زیادہ نہیں رہنے والے۔ یہ صدیق اکبر محسوس کر رہے تھے۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں یہ ایک سامان تمہارے درمیان لانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت تھی جب حضور پاک کا آخری وقت آیا تھا، وہ سفر کا مہینہ علالت میں گزرا۔ اس حالت میں بھی صحابہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نماز کے لیے نکل رہے تھے تو دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پیروں کی انگلیاں زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اس انداز سے مسجد نبوی میں اس آفتاب رسالت کو دیکھا۔ ان تکلیفوں کے بعد جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 13 ربیع الاول کا دن تھا جب بخار سخت تھا، رسول پاک کا بدن تپ رہا تھا بخار سے، یہاں تک کہ بار بار آپ مسواک کو پانی میں ڈالتے اور دانتوں کی طرف چباتے یا پھر چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا۔ یہ بخار کی شدت اتنی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے ملنا بند کر دیا، بات چیت کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آئیں، ان سے میرے آقا نے بات چیت کی اور وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے زانوں پر سر رکھ کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہی تھی، بدن پورا بخار سے تپ رہا تھا، جسم پورا گرم تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے اب کون آیا حجرے میں جو دستک دے رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ وہ ملک الموت اسرائیل ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ یاد رکھو عائشہ، آج وہ میرے پاس اجازت مانگ کر آ رہا ہے، اس کے بعد اب وہ کسی اور سے اجازت کبھی نہیں مانگے گا۔ رسول پاک کے پاس موت کا فرشتہ ملک الموت اسرائیل جب اجازت لے کر کے حجرہ انور میں داخل ہوئے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرے آقا کی رخصتی کا وقت ہے، دنیا سے روپوش ہونے کا وقت تھا، وہ چہرے انور کے پردہ پوشی کا